ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. احباب دی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ جسے خود اللہ رب العزت ایام معدودات قرار دیتا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں اور پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں. چند دن قبل رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اور آج اس کا پہلا عشرہ تقریباً اپنے اختتام کو ہے. رمضان یا رمضان المبارک کے روزے، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کس لیے کیا ہے؟ آج تک ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. روزہ رکھ لینا، صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، یہ روزہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ روزے کی حفاظت کا صحیح انتظام کیا جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایسا بندہ جو روزے کی حالت میں قول زور، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ، ان بری باتوں کو نہیں ترک کرتا یا برے اعمال کا ترک نہیں کرتا، ایسا انسان اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا یا پیاسا مرتا رہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچنا ہے؟ اے لعلکم تتقون المعصیہ، مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. جس طرح کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. جس طرح ایک انسان دشمن سے یا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا سہارا لیتا ہے، بین ہی اسی طرح ہمارا ایک دشمن غیر مرئی بھی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ دشمن ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے. اس دشمن کے وار سے بچنے کے لیے
اللہ رب العزت نے روزے جیسی عظیم نعمت تمہیں نصیب فرمائی ہے۔ روزہ بہرکیف کسی موقع پر رک کر انسان کو یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کچھ سوچتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، روزے میں مجھے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اس کی آواز کو ریسیٹ کر دیں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ در حقیقت ایک نحوست ہے جو ہمارے معاملات میں ان کو بگاڑنے میں یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ برکت اس سے چھن جاتی ہے، برکات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تم میرے لیے فرصت نکال، فارغ وقت مختص کر میری عبادت کے لیے۔ ملأت صدرک، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن فإن لم تفعل، اگر تو نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، اور ولم اسد فقرک، تیرا فقر بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی برکت چھن جائے گی، دکان پہ گاہکوں کا تانتا بنا ہوگا، کام کی کمی نہیں ہوگی، کام بھی ہے، گاہک بھی ہیں، روزی بھی مل رہی ہے، لیکن فقر ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ نحوست عبادت کے ترک کی وجہ سے آتی ہے، یہ نحوست گناہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس گناہ کے حوالے سے، گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ جسے انسان چھپ کے کرتا ہے، اعلانیہ نہیں کرتا، لوگوں سے بچنا چاہتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جو عام آدمی یا کوئی بھی انسان اعلانیہ طور پہ کرتا ہے۔ یہ دونوں گناہ ایک دوسرے سے بڑھ کے خطرناک ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل امتی معافی، میری ساری کی ساری امت وہ قابل معافی ہے، سارے گناہ گار قابل معافی ہیں۔ قابل معافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ گرفت فرما دے۔ میری ساری کی ساری امت وہ قابل معافی ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، الا المجاہرین، لیکن مجاہرین وہ ایسے گناہ گار ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ کیا اللہ کی رحمت کی وسعت کے باوجود، اللہ کی غفران کی وسعت کے باوجود، مغفرت کی وسعت کے باوجود، آخر کیسا ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے؟ اللہ جسے معاف نہیں کرے گا؟ کیا گناہ ہے؟ صحابہ کرام نے یہی سوال کیا، کہنے لگے ومن مجاہرون یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ مجاہرون کون ہیں جو ناقابل معافی گناہ گار ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجاہرون وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں گناہ کیا اور اللہ فسترہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، ثم یصبح،
فیقول یا فلان انی عملت البارحۃ کذا وکذا. صبح ہوتی ہے اور یہ ایک ایک بندے کو بلاتا ہے، اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی سوسائٹی کے افراد کو انہیں بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے یا فلان انی عملت البارحۃ کذا وکذا، رات میں نے ایسا ایسا کر دیا. اپنی بے حیائی کا کام، اپنی چوری کیا ہوا کام، اپنی ڈکیتی کا معاملہ، اپنے گناہ کا ذکر لوگوں کو خود بتاتا ہے. فیکشف ستر اللہ عنہ، اللہ کا ڈالا ہوا پردہ خود یہ تار تار کر دیتا ہے. اللہ کا ڈالا ہوا پردہ اسے پھاڑ دیتا ہے، خود لوگوں کو بتاتا ہے، گناہ کے بارے میں اعلان کرتا ہے، لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ گویا کے بناتا ہے. یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے. اسے اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے دیگر لوگوں کے دلوں سے بھی گناہ کی پر جرأت پیدا ہوتی ہے اور بھی سوچتے ہیں کہ اس کا کسی نے کیا بگاڑ لیا ہے کہ ہمارا بگاڑ لیا جائے گا. اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے گناہ کی نفرت ختم ہوتی ہے. ایک چلو کم از کم ایسا گناہ گار تو ہے جو گناہ چھپ کے کرتا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس بندے کے دل میں گناہ کا خوف بھی ہے، گناہ کے بارے میں حیا بھی ہے، لوگوں کا حیا بھی ہے، اللہ کا حیا بھی ہے، اور وہ گناہ کو برا بھی سمجھتا ہے. گناہ کے بارے میں لوگوں کو آخر نہیں بتا رہا، چھپا رہا ہے. اس کا مطلب یہ بندہ گناہ کو برا بھی سمجھتا ہے. لیکن جو بندہ فخریہ انداز میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ انسان گناہ سے نفرت بھی نہیں کرتا. یہ آدمی گناہ پر اتنا جرأت کرتا ہے، گناہ کے بارے میں اس کے اندر اتنا جرأت ہے کہ یہ اپنا گناہ لوگوں کو بتاتا ہے، اور تاکہ لوگ بھی ایسا گناہ کرنے پہ جرأت پیدا کریں، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا پورا معاشرہ گناہوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلم سوسائٹی گناہوں کی آماجگاہ بن جائے، اپنے کیے ہوئے فحاشی کے کاموں کو پھیلاتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں گناہ پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہی ہے. ہم بھی بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے فحاشی کی اس تشجیع میں یا فحاشی کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کر جاتے ہیں. کس طرح سے ہم گندے لطیفے کسی کو سنا دیتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے مجلس میں گندے لطیفے ایک دوسروں کو سنانا، معاشرے کے اندر یہ گناہ کو، فحاشی کو پھیلانے والی بات ہے. ہم فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع سے بری باتوں کو نشر کرنا، یا کسی کی پوسٹ پر برا کمنٹ کرنا، یہ ساری کی ساری فحاشی کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کرنے والی بات ہے. اور یہ اعلانیہ گناہ ہے کہ انسان چاہتا بھی نہیں کہ میں اپنے ان گناہوں کو چھپاؤں، اور یہ مجاہرون کے اندر انسان اس کی وجہ سے شامل ہو جاتا ہے جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناقابل معافی قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو وہ تو بڑی بری بات ہے. اگر انسان چھپ کے گناہ کرے تو شاید وہ اس کی نسبت کم خطرناک ہے. نہیں، میں نے جس طرح اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا
کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے خطرناک کام ہے۔ چھپ کے کیا ہوا گناہ اعلانیہ گناہ سے بڑا خطرناک ہے، اور اعلانیہ گناہ چھپ کے کیے ہوئے گناہ سے زیادہ خطرات کا حامل ہے۔ چھپے ہوئے گناہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أُنَاسًا مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت لہم حسنات کامثال جبال تہامہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، اتنا بڑی نیکیاں۔ کیا مطلب پہاڑ سے نیکیوں کی تشبیہ کس لیے دی؟ ایک اس لیے کہ ان کی نیکیاں وزنی اتنی ہیں جس طرح پہاڑ وزنی ہوتے ہیں، اور ان کی نیکیاں بلند اتنی ہیں جس طرح پہاڑ بلند ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں ہوا منصورہ فرما دیں گے۔ اللہ ان کی نیکیوں کے لیے کوئی میزان مقرر نہیں فرمائیں گے، ان کی نیکیوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کی زکاتوں کو، ان کے صدقات کو، ان کی خیرات کو، لوگوں کے سامنے کی ہوئی ان کی تہجدوں کو اللہ رب العزت اس طرح اڑا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح تیز آندھی ریت کے ذرات کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ایسے بدقسمت کون لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کر کے آئے لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نیکیوں کو اڑا دیا؟ ایسے لوگ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدقسمت ہیں جو لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے صف اول کے نمازی بھی تھے، صف اول کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے والے، اور بعض اوقات امام بننے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو عبادات کرتے تھے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب اکیلے میں خلوت میں انہیں اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کا موقع میسر آتا تھا، کوئی گناہ کا موقع میسر آتا تھا تو اس سے بھی نہیں چوکتے تھے، خلوت میں گناہ بھی کر لیتے تھے، چھپ کے گناہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے عبادات کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے عبادات وہ ریاکاری کی وجہ سے کرتے ہوں گے، نہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ان میں اخلاص ہے تبھی تو ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے لیکن چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بھی اللہ رب العزت اڑا کے راکھ بنا دے گا۔ یہ لوگوں کے سامنے کی ہوئی نیکیاں اور چھپ کے کیے ہوئے گناہ، یہ چھپ کے کیے ہوئے گناہ، خلوتوں میں کیے ہوئے گناہ اتنی بھاری ہیں کہ لوگوں کے سامنے کی ہوئی نیکیوں کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ بھی بڑا خطرناک امر ہے میرے بھائی، اس لیے ان دونوں قسموں کے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے رمضان کے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اگر گناہوں سے ہم بچ گئے ہیں، اگر گناہوں سے بچنے کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، واقعی ہم گناہ کو گناہ سمجھنے لگے ہیں، گناہ ہمیں واقعی بھاری لگتا ہے، گناہ سے ہم ڈرتے ہیں، رمضان کے آنے کے بعد یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ رمضان کے روزے رکھنے نے، رمضان کے روزوں نے واقعتاً ہماری زندگیوں میں اثر پیدا کیا ہے، اور یہ رمضان کے روزے واقعتاً ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر سمجھیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ رمضان کے روزوں نے اس طرح جس طرح انہیں ہمیں ہماری زندگی میں اثر انداز ہونا چاہیے تھا، وہ تاثیر ابھی تک ہماری زندگیوں میں روزوں نے پیدا نہیں کی۔ یہ گناہ بعض اوقات انسان انہیں چھوٹا سمجھ لیتا ہے، بعض اوقات گناہ کو انسان حقیر سمجھتا ہے۔
یہ بھی شیطان کی ایک بہت بڑی تلبیس ہے۔ گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ تو اللہ کو بغاوت ہے، گناہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغار کما تغارون، لوگوں جس طرح تمہیں غیرت آتی ہے اسی طرح اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمیں اپنی غیرت کا تو پتہ ہے، کوئی ہماری چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے تو ہمیں غیرت آ جاتی ہے، کوئی ہماری عزت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے تو ہمیں غیرت آ جاتی ہے، کوئی ہمیں ہمارے والدین کو گالی دے، ہماری عزت کو گالی دے، اے اللہ کے نبی ہمیں غیرت آ جاتی ہے۔ لیکن وما غیرت اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کو غیرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ بھی غیرت فرماتے ہیں، اللہ کی غیرت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی منہیات کا ارتکاب کرتا ہے۔ صحابہ کے سوال کا جواب ہے وما غیرت اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی انسان اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے۔ اللہ نے روکا، اللہ کی حرمت اللہ نے حرام کیا، اللہ نے روکا، اللہ نے منع فرمایا، یہ اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے، اس چیز کو کرتا ہے، اللہ کی منہیات کو سے رکتا نہیں ہے، یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی غیرت کو پھلانگ رہا ہے۔ اس نے اللہ کی غیرت کو ہاتھ ڈالا ہے، پھر اس انسان نے، ایسے انسان پر اللہ رب العزت کو پھر غیرت آ جاتی ہے۔ میرے بھائی یہ گناہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم کسی گناہ کو حقیر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو انسان للکار لے، اللہ کا روکا ہوا کام کر کے پھر یہ کہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، پھر یہ کہہ دے اللہ تو معاف کر ہی دے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے اپنے قانون بتائے ہیں، اللہ کے کچھ اصول ہیں۔ تو جو گناہ کر رہا ہے یہ تو پکی بات ہے، یہ تو لکھ لیا گیا، گناہ تو نے کیا یہ تو لکھ لیا گیا، جب تو مغفرت کرے، جب تو استغفار کرے، کیا معلوم کہ تجھے اس وقت تک کی مہلت مل سکے یا نہ مل سکے۔ لہٰذا اس آسرے پر کہ اللہ سے بخشوا لیا جائے گا، اس آسرے پر کہ اللہ معاف کر دے گا، عین ممکن ہے کہ عین گناہ کے وقت اللہ رب العزت تیری روح کو قبض کر لے۔ اور نبی علیہ السلام نے جس طرح کے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن۔ لوگوں جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور یہ گناہ کا وہ لمحہ ہے جب انسان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان چھتری کی طرح اوپر سایہ فگر رہتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے، انسان اس وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اسی حالت میں انسان کو موت آ جائے تو یہ بتلاؤ کہ ایمان سے خالی حالت میں اگر انسان کو موت آئے تو پھر انسان کی اخروی انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بھی ثواب یہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تمہارے دنیا کے میزان ہیں جو ایک ایک چٹکی کو تول سکتے ہیں، یہ تمہارے دنیا کے میزان ہیں جو معمولی معمولی چیزوں کو ان کے ذریعے سے تولا جا سکتا ہے۔ اللہ کا میزان، اللہ کا میزان وہ تو ذرے کو بھی تول سکتا ہے، ایک ایک ذرے کو۔ ذرہ کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی روشن دان کھلا ہوا ہو، ادھر سے روشنی آ رہی ہو تو اس کے اندر جو معمولی معمولی ذرات نظر آتے ہیں انہیں ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ذرہ بھی اگر گناہ کا کیا اس کو بھی انسان یوم قیامت کو
وہ گناہ کا ذرہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اور ایک ذرہ خیر کا کیا تو وہ خیر کا ذرہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ بات کہ اس پہلے مقصد پر، رمضان کا یہ پہلا مقصد، اس پر بات قدر طویل ہو گئی۔ پہلا قرآن رمضان کا مقصد یہ ہے، رمضان کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچنے کا عزم کر لے۔ اور پھر یہ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اسلام کوئی سیزنل دین نہیں ہے کہ رمضان میں تو ہم ولی اللہ بن جائیں اور رمضان کے بعد پھر ہم اپنی پرانی روش پہ آ جائیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک تجرباتی طور پر ایک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اے انسان تو ایک مہینے میں اگر اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بچ سکتا ہے تو کیا 11 مہینوں میں پھر تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ سکتا؟ ایک مہینے میں جس طرح تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بچے ہو، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں تم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ روزے کا پہلا فلسفہ ہے۔ دوسرا مقصد روزے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں عامت المسلمین کے لیے ہمدردی ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہم پیاسے رہے، شام تک بھوک نے بھی آ کے ڈھال کیا اور اللہ نے کھانے کی اجازت بھی دے دی، شام تک پیاس بھی اپنی شدت کو پہنچی اور اللہ نے پانی پینے کی اجازت بھی دے دی۔ گویا کہ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ایسا انسان کہ اے انسانو، تم تو ایک مہینے کے روزے رکھتے ہو اور تمہیں بعض اوقات یہ تکلیف کا باعث محسوس ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جنہیں سارا سال اور سال بھر اسی طرح کی کیفیات میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے آٹے کی لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہماری مائیں بہنیں ہیں، باپردہ خواتین ہیں، عفت مآب بہنیں ہیں، جو انہی آٹے کی حصول کی کوشش میں اپنی پردے کو بھی بھول جاتی ہیں۔ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط بھی بعض اوقات ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ یہ تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا ایک باقاعدہ درس ہے کہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں ایثار کا جذبہ پیدا کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتیں اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص مہاجرین و انصار کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ماحول دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ اپنی جائیدادیں دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اے میرے بھائی، تو ہجرت کر کے آیا ہے، اپنی مال دولت پیسہ دھن سب کچھ وہاں چھوڑ کے آیا ہے، صرف ایک اپنے ایمان کو بچا کے آیا ہے۔ لے، میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، ایک گھر میں لے لیتا ہوں، میرا فلاں بزنس ہے، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، میری فلاں کھیتی ہے، آدھی تمہارے ذمے، آدھی میرے ذمے، میری اتنا زمین ہے، آدھی تم لے لو، آدھی میں لے۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں، اور میرے بھائی اپنے بیوی بچوں کو تو چھوڑ کے آیا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لے، ایک بیوی میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ تھا ایثار، یہ تھا جذبہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی۔ آج اسی انداز سے جذبہ ہمدردی ایثار کی ہمیں ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اس کا جذبہ اتنا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ
گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ سنایا, آج پھر سن لیجئے ایمان کی تازگی کے لیے. گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, منڈی میں داخل ہوئے, آدمی ٹھہرا ہوا ہے, گھوڑا بیچنے والا. ہاں بھائی بیچتے ہو؟ ہاں بیچنا ہے. کتنے میں؟ کہا 200 میں بیچنا ہے. فرماتے ہیں میں نہیں خریدوں گا. کس لیے؟ کہتے گھوڑا تمہارا قیمتی ہے, 200 میں میں نہیں خریدتا. اگر میں خریدوں گا تو یہ 400 میں خریدوں گا. ٹھیک ہے بھائی, آپ 400 دیں اور یہ گھوڑا لے جائیں. کہتے ہیں میں اس کو اوپر سواری کر کے دیکھوں گا. سواری کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑی, کچھ فاصلے تک دوڑا کے گئے, واپس آئے, گھوڑے کی لگام واپس تھمائی. فرمانے لگے میں یہ 400 میں بھی نہیں خریدتا, واللہ قد وجدتہ بعرا, یہ گھوڑا اگر میں خریدوں گا, اگر یہ گھوڑا میں خریدوں گا تو 600 درہم میں خریدوں گا. غلام ساتھ ہے. آقا کیسی تجارت, کس طرح کا کاروبار؟ وہ 200 بتاتا ہے, آپ 400 کہتے ہیں. وہ 400 لینے پہ تیار ہوا, آپ نے اس کی قیمت 600 کر دی. کیسی بزنس, کیسی تجارت, کیا یہ سارا طریقہ ہے؟ کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بیعت لی تھی کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور آدمی کے سودے سے منع فرمایا تھا. میں نے اسی لیے اپنے مجبور بھائی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا. مجھے لگا یہ انسان مجبور ہے, میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہا, اس لیے کہ اس چیز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا. مسند احمد کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے اور ایک جوان نے آپس میں مشترکہ طور پر, پارٹنرشپ پہ, ساجھے داری پر اکٹھے ایک زمین کو کاشت کیا. زمین کاشت ہو گئی, فصل پک گئی. فصل پک کر سارے اس کے مراحل طے ہو گئے, کٹائی بھی ہو گئی, اس کی گہائی بھی ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئیں. اب غلہ تقسیم کیا جا چکا. ایک طرف ایک آدمی کا ایک حصے دار کا حصہ ہے, اس کی ڈھیری رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف دوسرے حصے دار کی ڈھیری رکھی ہوئی ہے. ایک جوان ہے, ایک بوڑھا ہے. اب فیصلہ یہ ہوا, بوڑھا کہنے لگا اپنے غلے میں سے میں جتنا غلہ اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا کے جاتا ہوں, اپنے گھر چھوڑ کے آتا ہوں, اور پیچھے تم دونوں ڈھیریوں کی حفاظت کرو, اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میں سستاؤں گا, آرام کروں گا, اور تم اپنی ڈھیری میں سے غلہ اٹھانا اور اپنے گھر چھوڑ کے آنا. اور یوں رات بھی بیت جائے گی, غلہ بھی ہم دونوں اپنے گھروں میں منتقل کر دیں گے, اور ہم میں سے کوئی تھکے گا بھی نہیں. فیصلہ ہو گیا. بوڑھے نے اپنے غلے میں سے ڈھیری جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھائی, اسے اپنے کندھوں پہ رکھا, اپنے گھر لے جانے لگا. پیچھے جوان دونوں ڈھیریوں پہ بیٹھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں اس جوان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ میں جوان ہوں, یہ بوڑھا ہے, میں تو کچھ اور بھی کما سکتا ہوں, اس کا سارے سال کا گزر بسر اسی ایک ڈھیری پہ ہے, آج میں نے اس کے برابر حصہ لے لیا, جبکہ میں اور بھی کما سکتا ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں کما پائے گا. اس نے بس یہی سوچا, اور اس کے بعد اپنی ڈھیری میں سے کچھ غلہ اٹھایا اور اس بوڑھے کی ڈھیری میں ڈال دیا کہ میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تھوڑا سا غلہ میں نے ادھر ڈال دیا, کیا فرق پڑ جائے گا. بس کچھ دیر کے بعد بوڑھا واپس آیا. اب جوان نے اپنی ڈھیری میں سے جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھایا, کندھوں پہ لادا, گھر جانے لگا. پیچھے بوڑھا دونوں ڈھیریوں پہ بیٹھا ہے. بوڑھے کے ذہن میں ایک خیال آ گیا, سوچنے لگا میں تو اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو چکا, میری تو اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے, اب تو میرے پاس کوئی آنے والا بھی نہیں ہے, اس کے تو مہمان بھی آتے ہوں گے, اس کے تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی, اس کے بیوی بچوں
اور نہ معلوم کتنی ذمہ داریاں اس پر ہوں، اور پھر کام کاج کرتے وقت میں تو بعض اوقات تھک کے بیٹھ جاتا تھا، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کام اس کے برابر نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں نے اس کے برابر غلہ لے لیا۔ مجھے تھوڑا لینا چاہیے تھا، میری ضرورت کم ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، میں نے کام کم کیا، اس نے کام زیادہ کیا، بس یہ اس نے سوچا، اور اپنے غلے میں سے کچھ غلہ اٹھایا اور اس جوان کے غلے میں ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پھر جوان واپس آیا، اب بوڑھا گھر گیا، جوان نے پھر وہی بات سوچی، پھر اپنے غلے سے اس بوڑھے کے غلے میں ڈالا، پھر بوڑھا واپس آیا، پھر بوڑھے نے اپنے غلے سے جوان کے غلے میں ڈالا، یوں ہر بار ان میں سے ہر ایک یہ سوچتا رہا، ابھی غلہ میرا بہت بڑا ہے، ابھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہر باری پہ ایک دوسرے کی ڈھیری میں ڈالتے رہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رات بیت گئی، ساری رات بیت گئی، یہ غلہ اپنے گھروں میں منتقل کرتے رہے، نہ اس کے غلے میں کوئی کمی آئی اور نہ اس کے غلے میں کوئی کمی آئی۔ یہ برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ اس طرح برکات دیتا ہے۔ اگر ہم دیگر مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اور پھر یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات گزارش کی، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ فرماتے، خیرات کرتے، دن کو صدقہ، رات کو خیرات، رات کو لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، افطاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے، رات دن کہیں سے مال آیا، پھر اکٹھا کر دیا مسلمانوں کو، جاؤ اسے تقسیم کر دو، کہیں اور جگہ سے مال آ گیا، جاؤ اسے بھی تقسیم کر دو، کہیں اور سے کچھ آ گیا، جاؤ اسے بھی تقسیم کر دو، رات دن مال تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا جا رہا ہے۔ یوں میرے بھائی رمضان کے اس مہینے میں صدقہ و خیرات اس کثرت سے کیجیے، اس کثرت سے کیجیے کہ مال کی محبت تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے اور اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا قرآن مجید میں، فرمایا قل، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم، تمہارے بچے بیوی، وازواجکم، تمہاری بیگمات، واموال اقترفتموها، تمہارا مال و دولت، وتجارت تخشون کسادها، یہ تمہارے بزنس کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، تمہارے یہ گھر جن میں تم رہتے ہو بڑے خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ تمہارا مال دولت، دھن، پراپرٹیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ ساری کی ساری اگر تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، تمہارے مال کی اللہ کے دین کو ضرورت ہو، تمہارے مال کی اللہ کے دین کے لیے حاجت ہو، مساجد، مدارس اور خیر کے امور، فقراء، مساکین، بیگان، ایتام، یتیم بچے، اللہ کے راستے کے یہ مصارف، ان میں تمہارے اموال کی ضرورت ہو، پھر یہ سمجھو کہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لا یخرج الرجل من صدقت لا یخرج الرجل صدقۃ من مالہ، آدمی اپنے مال سے صدقہ نکالے گا، اپنے ہاتھ میں لے کے جائے گا، یہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، ولا یجد من یقبلہ، جس کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گا بھائی مجھے ضرورت نہیں، کہیں اور لے جا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے لٹاؤ اپنے مالوں کو، خرچ کرو اپنے مالوں کو، لٹا دو انہیں اللہ کے راستے میں۔ اگر اللہ کے راستے میں میرا آپ کا مال کام آ گیا تو یہ سمجھیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ خیر کے کام یہ نہیں رکنے والے، میں نہیں کروں گا، کوئی اور آ جائے گا، آپ نہیں کریں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو
جو کام ہم نے چھوڑ دیا اللہ نے ایک بڑھائی کے بیٹے سے لے لیا ہے، ایک درخان کے بیٹے سے رب نے لے لیا۔ ہم نے جو کام چھوڑا اللہ نے کسی اور سے لے لیا۔ عمرا چھوڑیں گے اللہ فقراء کو لائے گا، یہ اللہ کے کام ہیں، میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے۔ اللہ کے کام رکنے والے نہیں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ رب کے کام ہوں، ہمارے ہاتھ ہوں، رب کے کام ہوں، ہمارا مال ہو، اور جتنا ضرورت پڑے اللہ کے دین کو ہمارا مال حاضر ہو جائے۔ میرے بھائی، میں نے آپ کو اس مرتبہ بھی اور پچھلے مرتبہ بھی یہ گزارش کی تھی، اپنے قرب و جوار میں فقراء، مساکین، غریب و یتیم، بیگان کو دیکھیے۔ کہیں کسی گھر کے اندر چولہا ایسا نہ ہو کہ وہ نہ جل پائے۔ اپنے فقراء مساکین میں دیکھیے، کسی کے بچے عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ فقراء مساکین کو دیکھیے، کوئی کسی انداز میں ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہم پیدا کر دیں۔ اور پھر مساجد کو دیکھیے، میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ احباب سے گزارش کی تھی کہ ہم نے یہ سولر سسٹم الحمدللہ مکمل کا مکمل اس کی تنصیب مکمل کرا لی ہے۔ اللہ رب العزت اس کام میں جن احباب نے بھی حصہ ڈالا، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 6.5 لاکھ روپے کا یہ مکمل سسٹم ہے، جس میں سے الحمدللہ 3 لاکھ روپے ادا ہو چکے ہیں اور 3.5 لاکھ روپے ابھی باقی ہیں۔ ابھی جو 3 اپریل آئے گا اس میں ہم نے 2 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ اسی 3 اپریل کو قسط ادا کرنی ہے ہم نے 2 لاکھ روپے۔ تو یہ 2 لاکھ روپے کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے، کوئی اتنی، مجھے افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم، جب اتنی چھوٹی اتنی بھری مسجد میں 2 لاکھ کی اپیل کی جائے اور وہ بعض اوقات پورے نہ ہو پائیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھروں کے اخراجات کیا ہیں، میرے گھر کا خرچہ کیا ہے، اور اتنی بھری ہوئی مسجد میں اگر 2 لاکھ بھی اکٹھا نہ ہو سکے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، یہ کوشش کریں، یہ 2 لاکھ روپے کا بندوبست فرمائیں۔ اور پھر اسی طرح اگلی مرتبہ اگلی قسط جو ہے وہ پھر 3 مئی کو ہے، 1.5 لاکھ روپے باقی بچے گا۔ پھر اس وقت ہم اس کی بھی آپ سے ہی اپیل کریں گے۔ ہم باہر جانے سے تو رہے، کہیں باہر تو ہم جا نہیں سکتے، آپ سے ہی ہم نے کہنا ہے، اور یہی کہنا ہے، اور اتنا ہی کہنے کا طریقہ آتا ہے جتنا آپ کو کہہ دیا ہے، اس سے زیادہ شاید مانگنے کا ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا۔ آپ کوشش کریں، یہ آپ کا قرض ہے، اللہ کا قرض آپ کا قرض ہے، اس کی ادائیگی کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور یہ وہی بندہ کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک دوسری اپیل بھی ہے۔ ہمارا ادارہ دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا، جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ہے، اس ادارے کے اساتذہ کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سال یا حضرت امیر تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی اپنی تعلیم کو وہیں سے مکمل کیا ہے۔ تو یہ اس ادارے کے ثمرات ہیں۔ ہم جو ہیں، ہمیں بھی اللہ نے جو توفیق، جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ سن لیتے ہیں، یہ انہی اساتذہ کا دیا ہوا سبق ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح خیر کا وہ کام چلتا رہے، تو وہ یوں سمجھیے کہ ہمیں ذاتی طور پر، اور مجھے وہ ذاتی طور پر وہ ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے اس ادارے کی خدمت کرنا، کہ جس ادارے سے 5-6 سال ہم وہاں کھاتے رہے، جہاں سے ہم 6 سال یا 4 سال میں وہاں رہا، وہاں سے ہم مستفید ہوتے رہے، تو آج ہم نے وہیں اس ادارے کو، اگر ہمارے لیے ہم سے کوئی امید ہے، اور یقیناً ہم سے ہی وہ امید رکھیں گے، کسی اور سے کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، تو باہر کے آپ احباب سے میں ملتمس ہوں، بھائی عبد الرحمن کے ذمے میں نے لگایا ہے، یہ باہر بیٹھیں گے، یہ جلال پور کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے یہ باہر بیٹھیں گے۔ آپ نے یا مجھ سے تعاون کر دیں، یا مصطفیٰ بھائی ہیں، یا باہر عبد الرحمن بھائی ہوں گے، آپ ہم سے تعاون کریں۔ مصطفیٰ بھائی کو اگر بتائیں تو دیں، تو انہیں بتا کر دیں کہ یہ جلال پور کے پیسے ہیں۔ تو دیگر اپنی مسجد تو باہر کے آپ کی وہ بنیادی ضرورت ہے، وہ بنیادی ذمہ داری ہے، کسی کو دینے سے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، آپ کو بھی توفیق دے، اور یہ دین کے کام ہم یوں ہی کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہی توفیق دیتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔